یہ ایک عورت ہے جو کتاب پلٹنے سے بھی تیزی سے اپنا چہرہ بدل لیتی ہے۔ اس نے صرف ذرا سا چہرہ موڑا تھا، اگلے ہی لمحے وہ ایک حسین خوبصورت عورت میں تبدیل ہو گئی۔ یہ منظر سامنے کھڑے آدمی کے لیے حیران کن تھا۔ اس کا نام ٹائی چینگ تھا اور وہ ایک دیو ہنٹر تھا۔ چند منٹ پہلے وہ سبزی بیچنے والی ایک عورت کا روپ دھارے ہوئے تھا اور سبزی منڈی میں کسی مونسٹر کے ظاہر ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ اسی وقت ایک مضبوط آدمی جس کے ہاتھ میں مچھلیوں کا ٹینک تھا سڑک پر نمودار ہوا۔ اس نے سپاہیوں کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی کیونکہ وہ وہی شخص تھا جس کی تصویر اشتہاری پوسٹر پر تھی۔ سپاہی فوراً اس کے پیچھے دوڑ پڑا۔ ٹائی چینگ نے اپنے دیو ہنٹر قطب نما کو نکالا اور اس مضبوط آدمی میں غیر معمولی حرکت محسوس کی وہ اس کے پیچھے چل پڑا اور وہ آدمی ایک سرائے میں داخل ہوا اور مالک سے ایک بڑا کمرہ مانگا، لیکن مالک نے دیکھا کہ وہ گندے حال میں ہے تو اس نے دیوار پر لگے پوسٹر پر اشارہ کیا اور کہا، یہاں پالتو جانوروں کا داخلہ منع ہے۔ آدمی نے غصے سے کہا، تم میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ مالک ذرا نہ گھبرایا، دھوکہ دینے کے انداز میں بولا، یہ دھند جو پالتو جانور لاتی ہے، خاص طور پر مچھلیاں۔ یہ سن کر وہ مضبوط آدمی غصے میں آ گیا اور بولا، میں بھی اب اس مچھلی کو کھا جاتا ہوں۔ تبھی اچانک مچھلی کے ٹینٹ میں موجود چھوٹی مچھلی ایک بڑی 3 آنکھوں والی دیو مچھلی میں تبدیل ہو گئی۔ اس نے ایک ہی جھپٹے میں آدمی کو نگل لیا۔ یہ دیکھ کر مالک چیخ اٹھا۔ 3 آنکھوں والی مچھلی نے اسے بھی پکڑ لیا اور نگلنے ہی والی تھی کہ سپاہی نے فوراً اپنی فولڈنگ چھری نکالی، لیکن مچھلی نے دم مار کر اسے اڑا دیا۔ پھر وہ مچھلی مالک کی طرف لپکی۔ مضبوط آدمی نے میز پلٹ دی۔ مچھلی میز کے نیچے پھنس گئی۔ اس نے رسی سے میز کو باندھا تاکہ مچھلی قابو میں آ جائے، مگر وہ بری طرح تڑپنے لگی۔ آخرکار وہ آزاد ہو گئی اور دوبارہ حملہ آور ہوئی۔ آدمی نے دفاع کیا، اس کی زبان پکڑی اور ایک زوردار لات ماری۔ 3 آنکھوں والی مچھلی نے موقع دیکھ کر بھاگنے کی کوشش کی۔ سپاہی اور وہ دونوں اس کے پیچھے دوڑ پڑے۔ ایک انسان اور ایک مچھلی چھتوں پر دوڑ رہے تھے۔ ٹائی چینگ نے کاغذی تتلی نکالی جس نے سب کی یادیں مٹا دی۔ پھر وہ تتلی ایک اڑنے والی قالین میں بدل گئی اور وہ فوراً وہاں سے روانہ ہوا۔ سڑک پر واپس آ کر وہ دوبارہ تاؤست بن گیا اور قطب نما سے مچھلی کے نشان ڈھونڈنے لگا۔ راستے میں اسے شاؤننگ پاولن کی طرف لے گیا۔ دروازے کے اندر پہنچ کر اس نے ایک سایہ دیکھا اور اس کے پیچھے دوڑ پڑا۔ دونوں کو ایک دوسرے کی اصل شناخت کا علم نہ تھا، اس لیے لڑائی شروع ہو گئی۔ لڑائی کے دوران سپاہی کو پتہ چلا کہ سامنے والی لڑکی ہے تو اس نے معذرت کی، مگر یہ وقت افسوس کا نہیں تھا کیونکہ 3 آنکھوں والی مچھلی ابھی بھی وہاں موجود تھی۔ سپاہی نے جیاؤ کے کمرے میں جا کر پوچھا، کیا اس نے مچھلی کو دیکھا ہے؟ جیاؤ نے بات بدلنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی اس نے ٹائی چینگ کو دیکھا تو وہ بھاگنے لگی۔ تب ٹائی چینگ نے اسے پکڑ لیا اور کہا، اگر تم سیدھی نہیں رہو گی تو میں سب کو تمہارا اصلی چہرہ دکھا دوں گی۔ یہ کہہ کر اس نے ہاتھ چھوڑا تو جیاؤ کھڑکی سے باہر جا گری۔ ادھر 3 آنکھوں والی مچھلی نے اچانک پینٹنگ سے نکل کر حملہ کر دیا۔ تبھی ٹائی چینگ نے جال پھینکا اور مچھلی کو قید کر لیا۔ پھر اسے دیوار پر لگی لمبی پینٹنگ نظر آئی۔ اس نے جیاؤ سے پوچھا، یہ کہاں سے آئی؟ تو جیاؤ نے کہا، یہ مچھلی لائی تھی اور کوئی اسے لینے آنے والا ہے۔ ٹائی چینگ نے وہ ساتھ لے لی۔ سپاہی نے اسے روکنے کی کوشش کی مگر اس نے کاغذی ٹرین نکالی اور سپاہی بے ہوش ہو گیا۔ جب وہ جاگا تو خود کو سڑک پر پایا۔ اس دوران ٹائی چینگ واپس گیٹ پہنچی۔ وہاں کے سردار نے مچھلی کو دیکھ کر محسوس کیا کہ کوئی بڑی طاقت ان کے قریب آ رہی ہے۔ انہیں شک ہوا کہ یہ مچھلی جان بوجھ کر پکڑائی گئی ہے تاکہ ان کے اصل ٹھکانے کا پتہ لگا جا سکے۔ پھر کہانی آگے بڑھتی ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ چند ماہ قبل ایک دیو وہیکل شہاب ثاقب زمین پر گرا تھا جس کے بعد کئی مونسٹر نکلے تھے۔ ان سے مقابلہ کرنے کے لیے نئے رہنما کی ضرورت ہے، نئی طاقتوں کی، اور یوشن فیشن مائٹ جادوئی آلے کی دنیا کو بدل سکتا ہے۔ ان کی ضرورت ہے۔ مختلف فرقے اس راز کو کھولنے کے لیے جمع ہوئے، لیکن آخر میں یہ راز کھلتا ہے کہ ان میں ایک رہنما چیمو جو ایک مونسٹر دیو ہے وہ اصلی شکل میں آ کر سب پر حملہ کر دیتا ہے اور عین اسی لمحے کوئی سایہ پوشن مشین لے کر غائب ہو جاتا ہے۔ دوستو، ایسی مزید دلچسپ فلمی کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں۔